الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت تھی تواظب علی قراءۃ القرآن کل یوم وتہدی ثوابها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووالدیک واساتذک وسائر المسلمین۔ اے بیٹے، پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا اور اپنے والدین کو پہنچانا، اپنے اساتذہ کو پہنچانا اور سارے مسلمانوں کو پہنچا دینا۔ ہم اس معاملے میں بہت مرتبہ غفلت برتتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کا کام ہونا چاہیے، جیسے ناشتہ روزانہ کرتے ہیں، یہ روحانی ناشتہ قرآن مجید کا روزانہ کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے، اور کرنے والے کرتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک سسرالی رشتہ دار تھے، عالم تھے، میری ان سے سوات میں ملاقات ہوئی۔ فرمانے لگے کہ میں خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا اور حضرت نے فرمایا کہ 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ جب انہوں نے بتایا، اس وقت سے لے کے آج تک 52 سال گزر چکے ہیں اور 52 سال میں کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔ سفر، حضر، خوشی، غمی، صحت، بیماری، جو مرضی ہو، میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتا ہوں۔ دل خوش ہو گیا سن کے۔ کرنے والے ایسے بھی کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے ان کا دل نہیں بھرتا، چنانچہ وہ خوب تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسی مجمع میں ایسے بھی دوست ہیں جو 1 قرآن پاک روزانہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ 15 پارے روزانہ کی تلاوت تو بہت سارے احباب کرتے ہیں۔ 4 خواتین ایسی ہیں الحمدللہ ہمارے متعلقین میں، جن کی زندگی کا معمول ہے 1 قرآن پاک روزانہ تلاوت کرنا۔ میں نے ٹیلی فون سے ان سے پوچھا، ایک سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صبح فجر کے بعد ناشتہ میں لے کر کے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتی ہوں اور مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ اور ان میں ایک ینگ بچی بھی ہے جو کینسر کی مریض ہے، عمر اس کی شاید 32-33 سال ہوگی اندازاً۔ اس کے خاوند نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی کو کینسر اتنا زیادہ تھا کہ مجھے آسٹریلیا کے ڈاکٹروں نے کہا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اس عورت کو یہاں دفن کرنا ہے یا اپنے ملک جا کے دفن کرنا ہے۔ اگر یہاں دفن کرنا ہے تو ہم پھر اور طریقے سے علاج کریں، اپنے ملک دفن کرنا ہے تو پھر جلدی کرو، لے جاؤ۔ میں نے پوچھا کتنی مہلت ہے؟ کہنے لگے 30 دن سے زیادہ نہیں۔ کینسر اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کو یقینی موت آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غمزدہ بھی بہت تھا اور سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیا کروں، تو میں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر نے تو مجھے آپ کی بیماری کے بارے میں یہ کہا ہے۔ کہنے لگے وہ بڑے صبر والی تھی، مسکرا کے کہنے لگی کہ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں، میں قرآن پاک روزانہ پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اس نے 1 قرآن پاک روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ کینسر کی تکلیف کے باوجود 1 قرآن پاک روزانہ۔ مجھے کہنے لگا کہ آج 4 سال گزر گئے، وہ صحت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھا کہ یہ عورت کینسر کے مریض ہو کہ 1 قرآن پاک روز پڑھتی تھی اور تم صحت مند ہو کہ 1 پارہ بھی روز نہیں پڑھتے تھے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور ہمارے تو حفاظ بچے نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ حفاظ کے لیے 1 پارہ پڑھنا تو 15-20 منٹ کا کام، اس سے بھی کم کا کام ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگیں اور قرآن پاک کی تلاوت اتنی کریں کہ کر کر کے تھک جائے، قرآن پاک کے ساتھ دوستی ہو جائے۔
دیکھنے والے کہیں کہ اس کو تو کوئی دوست مل گیا ہے، ہر وقت اسی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ جب رمضان آتا تھا تو 3 دن میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو ہر رات میں 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پاک پڑھتے تھے، انجوائے کرتے تھے، جس طرح بہت روزہ لگا ہوا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، اور روزہ کھلتا ہے تو انسان روح افزا پیتا ہے، تو ٹھنڈا شربت پی کے نا دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ 1 گلاس نہیں 2-3 گلاس پی لو۔ جب پیاسے بندے کو روح افزا پیتے ہوئے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ اور پی لوں اور پی لوں، اللہ والوں کی قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہوتی ہے، اور پڑھ لوں میں اور پڑھ لوں۔ اسی لیے ایک صحابی کو تیر لگا، انہوں نے کہا کہ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل کے بغیر نماز نہ چھوڑتا۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ آخر ہمیں وہ محبت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ یہ قرآن مجید نسخہ شفا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا دنیا میں عزتیں دینے کے لیے۔ آپ کار کھڑی دیکھیں تو سوچتے ہیں یہ 2-4 بندوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتی ہے، بس کھڑی دیکھتے ہیں تو یہ 60-70 بندوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتی ہے، ٹرک کھڑا دیکھتے ہیں بھئی یہ سامان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتا ہے، کرین دیکھتے ہیں یہ نیچے زمین پہ پڑی چیز کو اٹھا کے اوپر کی جگہ پہ رکھ دیتی ہے۔ جیسے کرین نیچے پڑی چیز کو اٹھا کے بلندی پہ پہنچا دیتی ہے، یہ قرآن مجید بھی اللہ کی ایسی کتاب ہے جو گرے پڑے بندے کو اٹھا کے بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ عرب لوگ ان پڑھ تھے اور کتنی جہالت کے حال میں تھے، ان عربوں کو اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی اس قرآن مجید کی وجہ سے، اور یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں روحیں 2 طرح کی ہیں، ایک ہمارے جسم کی روح ہے، جب تک وہ موجود ہے ہمارا جسم زندہ ہے، جب نکل جائے گی تو جسم مردہ ہو جائے گا، اور ایک قرآن مجید روح ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے روح ہے۔ جس کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات ہیں وہ زندہ ہے، اور جس کی زندگی میں نہیں وہ مردہ ہے۔ کیونکہ ہمارے اندر سے قرآن کی تعلیمات نکل گئیں، آج امت مردہ بنی ہوئی ہے، اور اس کا جو حشر ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، سمجھ کر پڑھیں تو بھی ثواب ملتا ہے، بنا سمجھے پڑھیں تو بھی ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی یہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ؟ طوطے کی طرح رٹنے کا بھی فائدہ ہے۔ آپ بتائیں کاف ہا یا عین صاد اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کیا سمجھے کاف ہا یا عین صاد سے؟ کچھ نہیں سمجھے، ثواب ملا ہوگا نا؟ اگر اس کا بغیر سمجھے ثواب مل سکتا ہے تو باقی قرآن کا بغیر سمجھے ثواب کا نہیں مل سکتا۔ سمجھ کے پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھے تو بھی ثواب ملتا ہے، مگر سمجھنا چاہیے ہمیں، پڑھنا چاہیے ہمیں، قرآن پاک کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ایک معمول بنا لینا چاہیے، اور روزانہ اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے کوئی گانے والی عورت گانا گاتی ہے نا، کوئی ترنم کی ملکہ گانا گاتی ہے تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں، اس کو شوق سے سنتے ہیں۔ یہ دنیا والے اس مغنیہ کی گانے کو اتنے غور سے نہیں سنتے جتنے غور سے اللہ تعالیٰ قاری کے پڑھنے والے قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قرآن مجید کو اس سے بھی زیادہ غور سے سنتے ہیں۔
تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اللہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہوتے ہیں. ٹیلی فون پہ بات چیت کرتے ہیں نا لوگ، قرآن مجید بھی اسی طرح ہے. بندے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر اگلی آیت پڑھی، اس کا جواب آتا ہے، پھر اگلی آیت پڑھی، اس کا جواب آتا ہے. آپ ذرا اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ بندہ بول رہا ہے اور اللہ جواب اس کا دے رہے ہیں اس کو. بلکہ صحابہ کرام سے تو نبی علیہ السلام قرآن مجید سنا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائش آتی تھی. ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انہیں فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پڑھو. وہ سمجھ گئے کہ یہ اوپر سے اشارہ ہوا ہے. انہوں نے سوال پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی السلام نے جواب میں فرمایا نعم اللہ سماک. ابن کعب، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا. ابن کعب سے کو قرآن پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا. کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائش رحمان فرمایا کرتے تھے. تو معتکفین حضرات تو بہت خوش قسمت ہیں، سارا دن فارغ. قرآن کھولیں اللہ کے گھر میں اور پڑھنا شروع کریں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. تھک جائیں تو بند کر دیں، آرام کر لیں تھوڑی دیر، پھر دوبارہ فریش ہو کے پڑھنا شروع کر دیں. اور اللہ ہمت دے تو ایک قرآن پاک تو روز پڑھنا کا معمول بن جائے تو کیا ہی بات ہے. میں نے بچپن میں جن سے قرآن مجید پڑھا ہے ان میں سے 2 استاد ایسے تھے جن کا معمول تھا روزانہ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا. ایک جو حافظ تھے وہ قاری نہیں تھے اور مجہول پڑھتے تھے. قرآن پاک کے حافظ تھے مگر باقاعدہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے. حافظ بڑے پکے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت. ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہونٹ چل رہے ہوتے تھے. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی فلاں نہیں، اوے تم مجھے پڑھنے دو، تم بات نہ کرو، تم شور نہ کرو، تم بات مانو، یہ کیا، کچھ نہیں، خاموش، بس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے. میری عمر چھوٹی تھی، شاید 3 سال کی عمر ہوگی. میری عمر ایسی تھی کہ میرے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا. جس گھر میں چاہتا تھا میں چلا جاتا تھا. ہر گھر سے پیار ملتا تھا، محبت ملتی تھی، کھانے کی چیزیں ملتی تھیں. تو میں اپنے استاد کے گھر گیا. ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد دلہن اپنے والدین کو ملنے آئی تھی. ہمارے سامنے وہ بچی پہنچی، دلہن جو تھی والد سے ملی، باقیوں سے ملی، پھر والد کے پاس بیٹھ گئی. انہوں نے 2 لفظ پوچھے، بیٹی آپ خوش ہو؟ اس نے کہا میں بہت خوش ہوں، اور دعا دے دی بیٹی کو. پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد دلہن نے کہا کہ ابو میں آپ سے ملنے کے لیے اتنی دور سے آئی ہوں اور آپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے. بیٹی حال تو میں نے آپ سے پوچھ لیا، اب اور کیا باتیں کرنی تھی، بس میں بیٹھا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. اس وقت بھی وہ اللہ کا قرآن پڑھتے رہے. ایک قرآن پاک کو روزانہ عصر کے وقت ختم کر لیا کرتے تھے. اور ایک اور ہمارے استاد تھے، وہ بڑے اچھے قاری تھے. اللہ نے ان کو لہن داودی عطا کیا تھا، بہت خوبصورت آواز تھی. قرآن پاک پڑھتے تھے اور ہم جھومتے تھے ان کی آواز، مترنم آواز تھی ان کی بڑی. مجھے آج بھی یاد ہے، ایک چھوٹی سی مسجد تھی ہمارے محلے کے قریب، کوثر مسجد اس کا نام ہے. سردیوں کی رات تھی اور کوئی 30-35 ان کے شاگرد حافظ جمع تھے جو شہر میں مختلف مساجد میں تراویح پڑھاتے تھے. پھر حضرت کے پاس آتے تھے، ان کو کارگزاری سنا کے پھر گھر جاتے تھے. ان میں سے ایک نے کہہ دیا استاد جی آج تو 25ویں کی رات ہے، یعنی طاق رات ہے. تو استاد جی کہنے لگے ہاں 25 کی رات ہے،
اور میں نے 4 تراوی ابھی پڑھنی ہے، میری رہتی ہیں 4 تراوی۔ اس نے کہا استاد جی پھر قرآن سنا دیں ہمیں۔ استاد جی نے کہا بہت اچھا۔ لو جی استاد جی مصلی پہ آ گئے اور انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی، اور پیچھے ہم جو 30-35 تھے حفاظ اور ہم چھوٹے سے بچے بھی ساتھ تھے تو ہم نے بھی نیت باندھ لی۔ استاد جی پڑھتے رہے، آپ حیران ہوں گے 29 پارے پڑھنے کے بعد انہوں نے رکوع کیا، 1 رکعت میں 29 پارے کی تلاوت کی، اور ہم بس پیچھے کھڑے جھوم رہے تھے۔ ہمیں اس زمانے میں ترجمے کا کیا پتا، مضمون کا کیا پتا، بس ہم تو ان کی آواز سن رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے اور بس ہم جھوم رہے تھے۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم سے رکوع نہیں ہوتا تھا، جسم ایک جگہ شل ہو گیا تھا، تو مجھے زور لگا کے رکوع کرنا پڑا اور تھوڑا سا نیچے ہوا، میں نے کہا بس یہی رکوع ہے۔ پھر حضرت نے دوسری رکعت میں 1 پارہ پڑھا اور پورا قرآن پاک ختم ہو گیا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں، 2 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دینا۔ ہمیں تو قرآن مجید کے برکات کا بھی اندازہ ہی نہیں ہے، ناآشنا ہے۔ اگر برکات کھل جاتی تو پھر ہمیں سمجھ لگتی کہ کیا نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ فرشتے قرآن پاک سنتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اس لیے جب کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو فرشتے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آؤ بھائی دیکھو ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، آؤ ہم بھی اللہ کا قرآن سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قریب ہوتے ہوتے اس قرآن پڑھنے والے قاری کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ یعنی اپنے الفاظ میں کہوں تو فرشتہ اس قاری کے لبوں کو بوسہ دیتا ہے، اس کے لبوں کو چومتا ہے، اس منہ سے اللہ کا قرآن نکل رہا ہے۔ چنانچہ ایک بڑے قاری گزرے ہیں امام عاصم رحمت اللہ علیہ کوفی، وہ مسجد نبی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے، ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ قاری صاحب پتہ نہیں منہ میں کیا الائچی رکھتے ہیں، کچھ اور رکھتے ہیں جس سے یہ خوشبو آتی ہے۔ ایک دن ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا، حضرت آپ بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ ان کا بھی میں کچھ بھی منہ میں نہیں رکھتا، مجھے کچھ بھی الائچی وغیرہ رکھنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ بھی لسوڑے کی گٹھلی کی طرح کی چیز تھی، لگا رہا پیچھے، بتائیں بتائیں بتائیں۔ تنگ آ کے انہوں نے بتایا کہ دیکھو ایک مرتبہ مجھے خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ جب سے نبی علیہ السلام نے خواب میں میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے اور پھر اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ کے طور پہ پہنچا دینا چاہیے۔ والدین کی بھی نیت کرے، استادوں کی بھی نیت کرے اور سارے ایمان والوں کی نیت کرے۔ اچھا اس سے بندے کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ کئی لوگ سوچتے ہیں جی ہم ثواب اس کو دے دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ بھئی ہمیں بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ پہلے زمانے میں یہ بات سمجھنی مشکل تھی، آج کے زمانے میں سمجھنی آسان ہے۔ سیل فون پہ میسج ملتا ہے، ہم اس کو 10 بندوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، فارورڈ ہو جاتے ہیں نا تو ہمارا میسج ختم ہو جاتا ہے پھر فارورڈ کرنے کے بعد۔ بتائیں رہتے ہیں نا، ہم نے 10 جگہ پہ فارورڈ کیا پھر بھی اپنا رہا۔ ثواب بھی اسی طرح ہے، ہم 10 بندوں کو ٹرانسفر کر دیں گے، ہمیں بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ کھلے دل سے جواب دینا چاہیے۔ سارے دنیا میں جتنے مسلمان پہلے گزرے ان کو بھی ملے، آج دنیا میں جو بھی ہے جہاں بھی ہے اس کو بھی ملے۔ ہم نیت کر لیں، ہماری نیت سے کسی کو ثواب ملتا ہے اور کوئی جہنم سے بچ کے جنت جاتا ہے تو ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے نا، اور ثواب پہنچا دینا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے کسی قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے چند مرتبہ سورت اخلاص پڑھی اور قبرستان میں جتنے مردے تھے ان کو بخش دی۔
رات کو جب سوئے تو خواب میں عجیب منظر دیکھا، وہی قبرستان ہے، اور اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے اور قبروں سے مردے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے حیران کہ یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں، اور ایک بوڑھا بندہ آرام سے اپنا بیٹھا ہے، وہ نہیں بھاگ رہا۔ تو یہ خواب میں اس بوڑھے کے پاس گئے، بڑے میاں یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی کہ روزانہ جو لوگ ان کو ثواب بھیجتے ہیں نا، فرشتہ وہ ڈاک لایا تھا اور اس نے اعلان کیا کہ اٹھو اپنی ڈاک وصول کر لو۔ سب اٹھ کے بھاگے کہ ہمیں ہماری ڈاک مل جائے۔ اس نے کہا تو آپ کی ڈاک نہیں تھی؟ اس نے کہا میری ڈاک بھی آئی ہوگی، میں آرام سے لے لوں گا، اس لیے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو قرآن پاک کا حافظ ہے، وہ روزانہ مجھے قرآن پاک پڑھ کے بخشتا ہے، اتنا ثواب مجھے اس کا ملتا ہے کہ مجھے بھاگنے کی جلدی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ بھئی فلاں بازار میں فلاں دکان پہ ہوتا ہے۔ وہ بزرگ اگلے دن گئے تو انہوں نے دیکھا ایک دکان ہے، ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، گاہک آتا ہے تو وہ اس کو سامان دیتا ہے، اور جب کوئی گاہک نہیں ہوتا تو وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس بچے کے قرآن کا ثواب اس کے والد کو ملتا ہے اور اس کے درجات بڑھ رہے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد پھر ادھر سے گزرنا ہوا تو پھر انہوں نے اسی طرح قرآن پاک پڑھ کے موتا کو بخش دیا۔ اب اگلی رات خواب دیکھا کہ آواز آئی اور سب اٹھ کے بھاگنے لگے، اور وہ بڑے میاں بھی جو تھے وہ بھی اٹھ کے ان کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو اس نے خواب میں ان سے پوچھا بڑے میاں آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا، اب قرآن پڑھنے والا پیچھے کوئی نہیں، جو ثواب عام مسلمین بھیجتے ہیں میں بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ قبر کا عذاب معاف کر دیا جائے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ اس قبر کو عذاب معاف کرنے کی بنیاد کیا بنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے اس کا چھوٹا بچہ تھا، اور اس کی بیوی نے اس بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے استاد کے پاس بٹھایا۔ آج اس معصوم بچے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، مجھے حیا آئی، چھوٹا بیٹا اس کا میرا تعریفیں کر رہا ہے اور میں باپ کو قبر میں تکلیف دے رہا ہوں، میں نے قبر کا عذاب ہی معاف کر دیا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں، عمر میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت، علم میں برکت، کاموں میں برکت، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، اور یہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ رشیا میں جب کمیونزم آیا تو انہوں نے عربی کتابوں پر پابندی لگا دی۔ اب جس گھر میں عربی کتابیں ہوتی وہ دہریے اس کو آگ لگا دیتے، تو علماء نے دینی کتابوں کو چھپا دیا، زمین میں دفن کر دیا۔ انہوں نے قانون بنا دیا جس گھر میں عربی زبان کا کوئی کاغذ مل جائے گا اس گھر کے سب لوگوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ چنانچہ عربی زبان کا کاغذ نکل آتا تھا، قرآن پاک نہیں، عربی زبان کا کاغذ، پھانسی دے دیتے تھے، مردوں عورتوں کو پھانسی دے دیتے تھے۔ اتنی دہشت تھی کہ کوئی حد نہیں، لوگ قرآن پاک دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ چنانچہ 70 سال کے بعد جب کمیونزم ٹوٹا اور ان کو آزادی ملی، پھر انہیں قرآن پاک دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ قرآن پاک اس نے مجھ سے لیا اور اس کو چوم رہا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہے اور بہت محبت والی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھ تھے مولانا عبداللہ، ان سے کہا کہ یہ بندہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں 70 سال کے بعد اس قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں آنکھوں سے چوم لوں اس کو۔ ہم پر اللہ کا کتنا فضل،
دن رات ہمارے گھروں میں قرآن مجید، مسجد میں قرآن مجید، دفتر میں قرآن مجید، جہاں دیکھو وہاں قرآن مجید موجود ہے. پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اپنے لیے بھی پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ثواب پہنچانا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. اب جو بندہ چاہتا ہے مجھے جنت میں محل ملے تو کتنا آسان ہے. بیریا ٹاؤن میں پلاٹ کی تو بڑی تمنا ہوتی ہے، ڈیفنس میں گھر مل جائے بڑی تمنا ہوتی ہے. بھائی جنت میں گھر چاہیے، 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے. جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں گے. اچھا کسی کو زیادہ محل چاہیے تو وہ زیادہ مرتبہ پڑھ لے، کالونی بنا لے. کئیوں کو دنیا میں بھی کالونی بنانے کا شوق ہوتا ہے نا، تو اللہ نے یہاں بھی گنجائش رکھی، زیادہ پڑھو تمہارے لیے کالونی بنا دی جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. جب کسی عالم سے راضی ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں، اور اس شہر میں اس سے جتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں سب بستے ہیں، اس میں سب جنت میں. دنیا میں کالا باغ سٹیٹ ہو سکتی ہے تو جنت میں سٹیٹ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ مگر ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے. ہم ایک ملک میں ایک دوست کے پاس پھنس گئے اور وہ میمن تھا. مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو میمن کی بات بتاؤں. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، حضرت میں خود میمن ہوں، کوئی اس میں غیبت نہیں ہے. میں ایک بات بتاؤں گا، حقیقت بتاؤں گا. وہ پیچھے ہی پڑ گیا. میں کہوں نہیں سننا، وہ کہ نہیں میں نے سنانا ہے. حضرت میں نے یہ لطیفہ سنانا ہے آپ کو. اس نے تو میرا بیٹھنا مشکل کر دیا. تنگ آ کے جو امیر تھے تبلیغ جماعت کے وہ مسکرا کے مجھے کہنے لگے حضرت اس نے کوئی نہیں ٹلنا، آپ اس سے لطیفہ سن ہی لیں. تو میں نے اسے اشارہ کیا ٹھیک ہے بھائی. اس نے کہا کہ حضرت پتہ ہے میمنوں کا کیا ذہن ہوتا ہے؟ تو مجھے کیا پتا. کہنے لگا ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو اللہ پاک سے عرض کریں گے یا اللہ آپ نے جنت میں جو مکان جس کو دینا ہے الاٹ کر دے، ساری مخلوق کو مکان دے دے. اور جب سب کو مکان مل جائیں گے نا تو میں کہوں گا یا اللہ جو فالتو بچ گئے نا وہ مجھے دے دے، میں کرائے پہ چڑھا دوں گا. کہتے ہم میمنوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ جنت میں بھی تمنا کریں گے کہ فالتو مکان مجھے مل جاتے تو میں کرائے پہ چڑھا دیتا. پھر میں نے اسے سمجھایا کہ کرائے پہ تو بندہ وہ دیتا ہے جس کو حاجت ہوتی ہے. وہاں کوئی حاجت ہی نہیں ہونی تو وہاں کوئی کیوں مکان کرائے پہ چڑھائے گا. اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت دیں گے جو بندے کے خیال میں آ جائے گی. جنت کو دنیا پہ قیاس نہ کرو، جنت جنت ہے. تو اب آپ سوچئے کہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں بندے کا. تو جنت میں گھر بنانا کتنا آسان ہے. امت محمدیہ کے لیے تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں، اتنی آسانیاں کہ لگتا ہے کہ اللہ کی نیت تھی کہ اس میری امت کا کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ ہو گئی. تسبیح لے کے بیٹھیں آپ 200 مرتبہ ایک ہی سٹنگ میں پڑھ لیں گے. تو اعتکاف کے اندر تو اپنے گھر بنائیں نا جنت میں. پورے قرآن پاک کی تلاوت ایک تمنا دل میں رکھیں اور پڑھیں. 3 پارے 5 پارے 10 پارے جتنا توفیق ہوتی ہے اتنا پڑھتے رہیں. مگر تمنا رکھیں کہ میں نے اس لیول پہ پہنچنا ہے کہ ایک قرآن پاک روز پڑھا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. ہم نے ایک دفعہ عجیب تماشا دیکھا. ہمارا ایک دوست تھا حافظ عبد الغفور اس کا نام تھا. وہ قرآن پاک کا عاشق تھا.
ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا، چلتے پھرتے ہر وقت قرآن پاک پڑھتا تھا، کالج کے اندر بھی، ہاسٹل میں بھی، ہر وقت بازار میں جاتا تھا تو بازار بھی قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا، عاشق قرآن بچہ تھا۔ ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے تو عصر کے بعد ہاسٹل کے دروازے کے قریب گھاس لگا ہوا تھا پلاٹ میں، تو وہ حافظ صاحب وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آنکھیں بند کر لیتے تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اچانک ایک لڑکے نے چیخ ماری، دوسرے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے وہ دیکھو سانپ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حافظ صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک کوبرا سانپ جو ہے وہ بھی ہل رہا ہے۔ اب جب ہاسٹل میں شور مچا تو سب بھاگے، خود میں بھی بھاگا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم دور کھڑے دیکھ رہے تھے، حافظ صاحب بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور وہ سانپ جو ہے وہ ہل رہا ہے ان کے سامنے۔ لوگ آوازیں دے رہے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب، وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، بس پڑھتا جا رہا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ جب اس نے سورہ یاسین کو مکمل کیا، ہمارے سامنے سانپ نیچے زمین پر بیٹھا اور چلا گیا۔ اللہ کی شان۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی جن تھا، کیونکہ سانپ تو مکلف نہیں نہ ہوتے، اور جن جو تھا اس شکل میں آیا تھا اور وہ بھی اللہ کا قرآن سن رہا تھا۔ تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن سننے کے لیے جن آ جاتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے تو جن آ گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، قرآن سنو۔ انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے قرآن مجید کا پڑھنا، یہ توفیق ایک نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب تو دن بھی چند رہ گئے پیچھے، اس میں ہمت کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جھگڑالو سفارشی ہے۔ جیسے جھگڑالو بچہ ہوتا ہے نا، ماں باپ سے بات منوا کے رہتا ہے، قرآن مجید اس طرح جھگڑالو سفارشی ہے، یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا اور بندے کو جنت پہنچا کے رہے گا۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا تو کسی فوت ہوئے بزرگ سے ملاقات ہو گئی، پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ ان کا بھائی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ اگر آپ مجھ پر خصوصی انعام فرمائیں تو مجھے قبر میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دے دی تو بس میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا ہوں، نہ تھکنا ہے نہ سونا ہے نہ کچھ ہے، ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، اب تک میں 25,000 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکا ہوں۔ تو سننے والا بڑا حیران ہوا، آپ 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں، پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ 25,000 مرتبہ کا ثواب تم لے لو، اور تم جو ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا میں پڑھتے ہو نا، اس کا ثواب مجھے دے دو، وہ ثواب زیادہ ہے 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے۔ آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس پر اتنا اجر ملے گا، مرنے کے بعد اگر 25,000 مرتبہ بھی کسی نے قرآن پاک پڑھا تو ثواب نہیں ہے، کیونکہ عمل کا جہان چلا گیا، مرنے کے بعد عمل کا ثواب نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ ہم زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، جو مرضی ہم جو ہے نا عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا، چونکہ سانس ابھی موجود ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ، پھر آخری عشرہ، اور پھر اعتکاف کی کیفیت، یہ اللہ ہی نے سبب بنائے ہیں نا، تو بخشنے کے سبب اللہ نے بنا دیے۔ بس ہم ان دنوں میں خوب تلاوت کریں اور اللہ سے مانگیں،
اور اپنی بخشش مانگیں اور سب کی بخشش مانگیں. مانگنے میں کمی نہ کریں، اللہ سے خوب مانگیں. ہم میدان عرفات میں ایک مرتبہ تھے تو ایک لڑکا دعا مانگ رہا تھا اونچی اونچی کہ یا اللہ میری نوکری میں ترقی ہو جائے، فلاں ہو جائے، تنخواہ بڑھ جائے. یہ دعائیں مانگ رہا تھا. قریب ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے دعا مانگی یا اللہ مجھے 500 کروڑ روپیہ دے دے، 500 کروڑ روپیہ دے دے. تو وہ نوجوان بوڑھے سے کہتا ہے کہ او بابا جی اتنا پیسہ؟ کہتا ہے پتر تیرے کو نہیں منگیا. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے اللہ سے مانگا ہے، جتنا چاہوں مانگوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو جب مانگنا اللہ سے ہے تو پھر انسان خوب مانگے. اور اللہ اگر دے بھی دے تو اللہ کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. 10-20 ہزار کروڑ اللہ کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں اور اپنے اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں اور اس کو ایک زندگی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اپنے اساتذہ کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، سب ایمان والوں کو ضرور ہم نے بخشنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.